السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس بزم خطابت میں میری تقریر کا عنوان ہے تعلیم کی اہمیت۔ میں میری تقریر کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ آج سے 1400 سال قبل ماضی میں جھانک کر دیکھیے کہ دنیا کا قدیم معاشرہ تھا تو انسانوں کا، مگر جا بجا غیر مہذب انسان موجود، جہاں طاقت عزت کا معیار تھی۔ صدر علی وقار رحمت خدا بندی جوش میں آئی اور انسان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے، معاشرے کی تعلیم و تربیت کرنے کے لیے سرکار دو عالم سربرے کونین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، کہ جن کی تعلیم و تربیت کی بدولت اس معاشرے نے کروٹ بدلی، کہ وہی لوگ تھے، وہی انسان تھے، وہی قبائل تھے، مگر ان کا درد زندگی بدل گیا، ان کا رہن سہن بدل گیا، کہ جو معاشرہ ظلم و ستم اور بربادی کی علامت تھا، اب وہی معاشرہ پیار، محبت، امن اور سکون کی علامت بن گیا۔ جناب صدر علی وقار، تعلیم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات کا درجہ دیا، کہ یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت ابراہیم علیہ السلام آتش نمرود میں کود پڑے، اسی تعلیم کی بدولت صحرائے عرب کی تپتی ہوئی ریت میں حضرت بلال حبشی نے احد احد کا نعرہ بلند کیا، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی بدولت موسیٰ فرعون سے ٹکرا گئے، اور یہی وہ تعلیم ہے جس کی وجہ سے نواسائے رسول حضرت حسین اپنے نانا کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کی خاطر میدان کربلا میں اپنا سر کٹوانے کے باوجود نیزے پر کلمہ حق بلند کیا۔ علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، علم والوں کو شہادت کا سبق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسان یہ حق تو نے دیا، مر کے بھی زندہ رہے انسان یہ حق تو نے دیا۔ جناب صدر، تعلیم ہی کسی کی قوم میں سیاسی، سماجی، معاشرتی اور تمدنی اعتبار سے آگاہ کرتی ہے۔ تعلیم ہی کسی بھی قوم میں جذب حرارت بڑھ دیتی ہے۔ یہ سب تعلیم اور تربیت ہی کا اعزاز ہے کہ آگ کی پرستش کرنے والوں نے آگ کو اپنے باہوں میں لے لیا، چاند پر پرچم لہرا دیے، آسمان کی بلندیوں میں لوہے کے جہاز اڑا دیے، سمندر کے پانی میں لوہے کی کشتیاں دوڑائی۔ تعلیم ہی کسی بھی قوم کی مرہون منت ہے، تعلیم ہی کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کی بنیاد ہے۔ اس بات کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ تعلیم یافتہ قوموں نے اس دنیا کو ہر دور میں بڑی قیادت فراہم کی ہے، کہ یہی تعلیم جب اقبال کے پاس پہنچی تو انہیں ڈاکٹر علامہ بنا دیا، یہی تعلیم جب غلام معین الدین کے پاس پہنچی تو انہیں مولانا ابوالکلام بنا دیا، اور یہی تعلیم جب مسجد کے مؤذن کے بیٹے کے پاس سائنس کے لیبورٹری میں پہنچی تو اے پی جے عبدالکلام کو ہندوستان کا راشٹرپتی اور میسائل مین بنا دیا۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، میرے ہاتھ میں قلم ہے میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلمتوں کا پالا، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ میرے غیر مسلمانوں، تعلیم کو خدا کی طرف سے ایک نعمت سمجھو اور اس کی قدر کرو، اپنی اولاد کو تعلیم سے مالا مال کرو، تعلیم کی اس شمع کو ہمیشہ جلائے رکھو، اسے بجھانے
دعائیں چل رہی ہیں، اپنی ضروریات اور خواہشات پر روک لگا